إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما. ہر طرح کی تعریف لائق و زیبا ہے اس وحدہ لا شریک احکم الحاکمین کے لیے جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، جس نے حضرت انسان کو بڑے اہتمام کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن پر تکمیل دین کا اعلان کیا گیا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشی ماں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ میں ایک خاص عنوان کے تحت چند باتیں آپ کے سامنے آئیں گی. آپ نے اشتہارات یا اعلانات سنے ہوں گے. نومبر 2024 کے 9 اور 10 تاریخ کو مرکزی جمعیت اہل حدیث کی جانب سے رام لیلا گراؤنڈ میں احترام انسانیت کے عنوان پر ایک کانفرنس منعقد ہو رہی ہے.
میں مناسب سمجھتا ہوں کہ احترام انسانیت کے عنوان سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھ دی جائیں کہ اللہ نے انسان کا احترام کتنا کیا ہے اور اللہ نے انسان کا احترام دیگر مخلوقات سے کس طرح کروایا ہے، جس سے ہمیں اپنی حقیقت کا اتا پتہ چل سکتا ہے، اپنے وقار اور مقام و منصب کی جانکاری مل سکتی ہے، اور اسی مناسبت سے ہم اپنی قدر و منزلت کو پہچان بھی سکتے ہیں۔ مضمون ایسا لگے گا کہ شاید بالکل ڈرائی اور سوکھا ہو، کچھ پلے نہ پڑے، لیکن میری کوشش ہوگی کہ بالکل ہی عام فہم انداز میں اس حقیقت کو سمجھانے کی کوشش کی جائے کہ اللہ نے انسان کے احترام کا کتنا خیال رکھا ہے۔ پھر ایک خطبہ آپ کے سامنے یہ آگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کا احترام کتنا کیا اور کرایا، اور اسی طریقے سے کچھ باتیں آتی رہیں گی۔ پہلی بات کوئی نئی نہیں ہے، پرانی ہے، کئی بار اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جا چکا ہے، لیکن مقرر یا خطیب اپنے انداز سے قرآن مقدس کی آیات کو مختلف پہلوؤں سے مختلف انداز سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے پہلے اس آیت کریمہ کی تلاوت کئی بار ہو چکی ہے، تخلیق آدم کا تذکرہ کئی بار ہو چکا ہے، دنیا میں انسان کے وجود کا ذکر کئی بار ہو چکا ہے، وغیرہ ذالک، لیکن ایک انداز آج کا الگ ہوگا۔ اگر آپ سمجھنا چاہیں تو آسانی سمجھ سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ یہاں بیٹھ کر دوسری یعنی توجہ نہ رکھے، بلکہ میری زبان سے نکلی ہوئی باتوں کو سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں، ورنہ ہے بہت سے بھائی اور بہن مجالس ذکر میں یا مجالس خطابت میں یا تقریر کے میدان میں جمع ہوتے ہیں، کان تو کہیں اور ہوتا ہے، دل و دماغ کہیں اور ہوتا ہے۔ یہ الگ سی بات ہے کہ آنکھ خطیب کی جانب دیکھ رہی ہوتی ہے، تو آنکھ بھی لگائیے، کان بھی لگائیے اور دل و دماغ بھی لگائیے، تو ہمیں اور آپ کو اپنی حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ انشاءاللہ جو باتیں آپ کے سامنے آئیں گی قرآن مقدس کی آیت کی روشنی میں آئیں گی۔ آیت سنیے اور اس کا ترجمہ سماعت کیجیے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ کئی آیات ایک ساتھ سورہ بقرہ میں ہے اور پھر اس انداز کی باتیں مختلف سورتوں میں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا یاد کیجئے اس وقت کو، گویا گزشتہ تاریخ کو پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ ہم لوگ آگے دیکھتے ہیں، جو قوم ترقی کرنا چاہتی ہے وہ پہلے پیچھے دیکھتی ہے، اور بطور خاص اسلامیات کے عنوان سے ترقی کے حصول کے لیے آگے دیکھنا نہیں ہے، بلکہ آپ کو پیچھے دیکھنا ہے۔ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تاریخ آپ کے سامنے آئے گی، پوری تاریخ کا مشاہدہ اور معائنہ آپ کریں گے۔ کیا فرمایا؟ وَإِذْ قَالَ۔ اس طرح کا جب جملہ قرآن استعمال کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے وہاں پر اس کا معنی مطلب یہ ہوتا ہے یاد کیجئے اس وقت کو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں کا ریئیکشن کیا تھا؟ فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، آپ ایسا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں یا ایسے انسان کو، ایسی مخلوق کو روئے زمین پر پیدا کرنا چاہتے ہیں
من یفسد فیہا ویسفک الدماء، جو زمین میں فساد پھیلائے گا اور خونریزی کرائے گا۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ ہم تیری تسبیح کے ساتھ، تیرے حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرنے والے ہیں، اور تیری بزرگی اور بڑائی بیان کرنے کے لیے تو کافی ہے۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، تو اللہ نے فرشتوں سے کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ سیدھا سیدھی بات لگ رہی ہے۔ یہ بات اللہ نے کب کہی اور کیوں کہی، اور فرشتوں نے اللہ کی اس بات پر اس طرح جواب کیوں دیا؟ ابھی آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے، یہ بنائے نہیں گئے۔ فرشتوں کے سامنے اللہ نے ایک پیشکش رکھی، ایک تجویز رکھی، کرنا تو اللہ کو وہی ہے جو کرنا چاہے گا، لیکن فرشتوں کے رائے معلوم کرنے کا ارادہ کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ کون ہوتا ہے؟ لفظ خلیفہ سے متعلق دو باتیں یاد رکھیے گا۔ خلیفہ ایک تو محرم کا خلیفہ ہوتا ہے جو خالی پاؤں ہوتا ہے، خلیفہ وہ خالی پاؤں والا خلیفہ ہوتا ہے۔ خلیفہ کا معنی ہوتا ہے کسی کے بعد آنے والا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ کا مفہوم بعض مفسرین نے یہ بیان کیا کہ انسان سے پہلے دنیا میں جنات آباد تھے، اور جنات کی سرکشی کی بنیاد پر فرشتوں نے مار مار کر اسے بھگا دیا۔ اسی جگہ پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ اس مناسبت سے خلیفہ پیچھے آنے والی مخلوق، جنات کے بعد یہ مخلوق آئی، ان کی جگہ پر آئی ہے، اس مناسبت سے ان کو خلیفہ کہا گیا۔ دوسری بات، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، مراد اللہ کے قانون کو نافذ کرنے والا بنانے والا ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ فرشتے اللہ کی بندگی میں مستقل لگے ہوئے ہیں۔ جنات کو دنیا میں رہنے سہنے کا موقع دیا تو یہاں دھم مچا کے رکھ دیا، فتنہ و فسادی برپا کر دیا۔ ان دونوں کے درمیان ایک ایسی مخلوق میں بنانے والا ہوں جن کے اندر فرشتوں کے صفات بھی پائے جاتے ہوں، جس کے اندر جناتی اوصاف بھی پائے جاتے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان کا راستہ نکال کر وہ انسان اللہ کا قرب و نزدیکی حاصل کر سکتا ہے۔ اس مناسبت سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، مراد ایسا انسان پیدا کرنے والا ہوں جو میرے نظام کو یا میرے قوانین کو لوگوں پر نافذ کر سکے۔ اب اس کو دوسرے انداز میں کہہ سکتے ہیں، تخلیق انسانی سے قبل اللہ نے انسانیت کے احترام کا خاص خیال رکھا ہے۔ انسان کو پیدا کیا جائے گا، اس کا احترام سکھلایا کہ انسان کا احترام، اس کا ادب و احترام، اس کی تعظیم و تقریب، اس کی فضیلت و بزرگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ مانتا ہے، اور اس بزرگی کو فرشتوں کے سامنے ظاہر کر دیا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی با اختیار مخلوق بنانے والا ہوں۔ انسان بے اختیار نہیں ہے، انسان بڑا با اختیار ہے۔ اللہ نے ان کے اندر جو صلاحیت ودیت کی ہے، پیدا کی ہے۔ اب انسان کا اندازہ لگانے والا لگا سکتا ہے کہ کتنی اس کی اونچائی تک اڑان ہوتی ہے
اور کس طریقے سے یہ اپنے اونچائی کا خیال نہ کرے تو گڈھے میں کس پستی میں گر جاتے ہیں، اس کا بھی آپ کے سامنے ایک نمونہ ہے۔ ایک بات تو یہ ہوئی، فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی تخلیق پر یہ جملہ کیوں کہا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، فتنہ و فساد مچانے والے اور خوریزی برپا کرنے والے انسان کو پیدا کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ تیری تسبیح چاہیے، تحمید چاہیے، بزرگی چاہیے، تعریف و توصیف چاہیے، حمد و ثنا چاہیے، ہم تو اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ نے لمبا چوڑا جواب دینے کے بجائے چھوٹا سا جملہ کہہ دیا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ مطلب کیا ہوگا؟ میں نے علم کی بنیاد پر یہ کام کیا ہے، تمہیں اس سلسلے میں معلومات ہی نہیں ہے تو خاموش رہو۔ مطلب کیا ہوگا؟ بولنے کا حق اہل علم کو ہوتا ہے، جس کے پاس علم نہیں ہے اس کا کام سننا ہوتا ہے۔ فرشتوں کے سامنے اللہ نے اعلان کر دیا، انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا تم نہیں جانتے ہو۔ میرا پلان کیا ہے، میں اس سلسلے پروگرام کیا رکھا ہوں، روئے زمین پر اسے اتارنے کے بعد یا پیدا کرنے کے بعد میں اس سے کس قسم کا کام انجام دلاؤں گا، تمہیں معلوم نہیں، مجھے معلوم ہے۔ اس کے بعد فرشتوں کے اس جواب پر قرآن نے تو کہہ دیا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ آخر فرشتوں نے یہ بات کیوں کہی کہ وہ خوریزی مچائیں گے؟ یہ فرشتوں کو پتا کہاں سے چلا؟ بعض مفسرین نے یہ بیان کیا ہے، چونکہ فرشتے روئے زمین پر آباد جنات کے حرکات و سکنات کو دیکھ چکے تھے، تو جنات تو بڑا خوریزی مچایا تھا، فتنہ فساد پھیلایا تھا، ہنگامہ آرائی کر کے رکھا تھا، قتل و قتال کا بازار گرم کر رکھا تھا، کہ اسی جگہ پر انسان جائے گا یہ بھی اس کے نقش قدم پر چلے گا، یہ اسی کا خلیفہ اور جانشین ہے، اسی راستے پر یہ بھی چلے گا۔ اس مناسبت سے اللہ کے سامنے فرشتوں نے انسان کے بارے میں یہ کہا کہ خوریزی مچائیں گے۔ بعض دوسرے مفسر نے یہ بات بیان کی ہے کہ اللہ ہی کے فرمان سے فرشتوں کو اشارہ ملا تھا۔ کیا کہا؟ میں روئے زمین پر اپنا خلیفہ ایسا ایسا بنانے والا ہوں۔ وہ اشارات تھے، اسی اشارہ کی بنیاد پر فرشتوں نے کہا کہ اس اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر تو خرابی ہے، فساد ہے، فتنہ ہے، اختلاف ہے، لڑائی ہے، دنگا ہے، خون ریزی ہے، وغیرہ ذالک، اسے پیدا کرے کیا فائدہ ہو؟ تیسری بات یہ بتائی جاتی کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے اللہ نے مٹیریل کو جمع کر لیا تھا، پوری روئے زمین سے تھوڑا تھوڑا حصہ زمین کا، مٹی کا اٹھوا لیا اور ایک جگہ جمع کیا۔ اس مٹی میں پانی کی ملاوٹ ہوئی، اس مٹی میں ہوا پہنچائی گئی، اس مٹی میں آگ کی بھی ملاوٹ ہوئی۔ قاعدہ نے 4 چیزوں سے بنا ہوا انسان ہے، مٹی، پانی، ہوا اور آگ۔ مٹی غالب ہے، لیکن یہ 4 عناصر ہے جس کے ملنے کے بعد انسان بنایا گیا۔ تو فرشتوں نے دیکھا کہ اس میں آگ کا مادہ بھی شامل ہے، آگ تو ہمیشہ جلانے ہی کام کرتی ہے۔ کسی کا گھر جلا دیا، کسی کا دل جلا دیا، کسی کا مکان جلا دیا، کسی کی جائیداد جلا دیا، اس میں چیز سے شامل ہے۔ نتیجے کے طور پر انسان سے اس قسم کی حرکات کا ظہور ہوگا، اور اسی بنیاد پر فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ انسان کی زندگی کے کئی مرحلے ہیں، ہر مرحلہ کو قرآن آیت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کیجیے۔
سب سے پہلی بات قرآن نے کیا کہا؟ اس اللہ نے تمہیں تراب سے پیدا کیا، تا را الف با، تراب، تراب مطلب مٹی۔ تو انسان کی تخلیق کا تذکرہ کرنے کے لیے قرآن نے کہیں کہا کہ میں نے تمہیں تراب سے، مٹی سے پیدا کیا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس اللہ نے تمہیں من الماء بشرا، تمہیں اللہ نے پانی سے انسانی شکل میں پیدا کر دیا۔ مٹی اور پانی جب ملتا ہے، مٹی میں پانی ملتا ہے تو گارا تیار ہوتا ہے۔ شہروں میں آج سیمنٹ بالو کا کام چلتا ہے، پہلے لوگ مٹی سے گھر بناتے تھے، مٹی کا پورا گھر ہوتا تھا، اینٹا کی جوڑائی مٹی سے ہوتی تھی جس کو گلاوا اور گلی کہا جاتا ہے۔ تو مٹی میں پانی ملتا ہے، اس کو قرآن نے کہا من طین، طا یا نون، یا تو یا نون، تین مطلب مٹی، وہ مٹی جس کو آپ گارا بولتے ہیں، جس مٹی میں پانی مل جائے۔ پھر اس کے بعد قرآن نے ایک عربی لفظ استعمال کیا، من تین لازب، اللہ نے انسان کو ایسی مٹی سے پیدا کیا ہے جس میں چپکنے کی صلاحیت ہے۔ ابھی مٹی میں آپ نے پانی ڈالا، وہ مٹی نرم ہو گئی، لیکن ابھی چپکنے کی صلاحیت کے اندر پیدا نہیں ہوئی ہے۔ کچھ دن جب اس کو رکھا ہے تو کچھ دیر اس کے اندر رکھا جاتا ہے تو گلاوا بن جاتا ہے، اس میں چپکنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ دیکھیے اینٹا بنایا جاتا ہے، مٹی کے بہت سارے برتن بنائے جاتے ہیں، اس طرح جب اس کے اندر وہ گوندنے کی صلاحیت پیدا ہوئی یا چپکنے کی صلاحیت پیدا ہوئی، قرآن نے کیا کہا من تین لازب، ہم نے انسان کو تین لازم سے پیدا کیا، چپکنے والی مٹی سے پیدا کیا۔ پھر کہیں قرآن نے انسان کی تخلیق کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا من سلسال، من سلسال من حمئ مسنون، سڑے ہوئے مٹی کے ٹھیکری سے پیدا کیا۔ مٹی پر جب پانی پڑے، گلاوا بن جائے، کچھ دیر اس کو چھوڑ دیا، اس میں ہوا لگتی ہے، دھوپ کی شدت اسے پہنچتی ہے تو اوپر کا حصہ سوکھ جاتا ہے، جس سے ٹھیکری بنتی ہے۔ پھر کہیں قرآن نے کہا من سلسال کالفخار، ہم نے اس مٹی سے پیدا کیا جس کے اندر کھنکنے کی صفت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب برتن جو مٹی کے بنائی جاتی ہے، جب سوکھتی ہے اس کو ٹھونک بجا کے دیکھتے ہیں اس کی آواز کیسی ہو، ٹن ٹن کی آواز کا مطلب صحیح ہے، اور اگر پھس پھس کی آواز آتی اس کا مطلب ہے کہ سوراخ ہو چکا ہے، وہ پھٹ چکا ہے۔ تو وہاں قرآن نے کیا کہا سلسال کالفخار، اور اخیر میں ساتویں مرحلے میں مٹی کے بارے میں کہا من سلالۃ من طین، اللہ نے انسان کو مٹی کے خلاصہ اور نچوڑ سے پیدا کیا۔ جتنی مٹی کو گلاوا بنایا جاتا، اسے پانی دے کے اسے کیچڑ کی شکل دی جاتی، ساری مٹی سارا کام نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس میں سے کچھ چنا جاتا ہے، مخصوص حصہ کو لیا جاتا ہے، تب وہ چیز تیار ہوتی ہے۔ اس لیے کہا من سلالۃ من طین، یعنی 7 مرحلوں کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے۔ اس اندازہ لگائیے کسی بھی مخلوق کی ولادت کا یا کسی بھی مخلوق کی خلقت و تخلیق کا تذکرہ اتنی تفصیل سے قرآن نے نہیں کیا۔ جب کسی چیز کی اہمیت ہوتی ہے اسے اچھے انداز میں، الگ الگ انداز میں سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو انسان کی تخلیق کے 7 مراحل کا تذکرہ قرآن نے کر دیا۔ پھر اس کے بعد اب قرآن پڑھیے گا تو پورے قرآن میں کم سے کم 21 بار، 21 مرتبہ یا ایھا الانسان یا ایھا الناس کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ انسان کو اللہ نے قرآن مقدس میں 21 بار مخاطب کیا ہے۔ اگر کسی کو بار بار مخاطب کیا جاتا ہے
اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ بار بار اس کی طرف پہنچتی ہے. یہ سب در حقیقت انسان کے احترام کا نتیجہ ہے، اس کی تعظیم و تکریم کا فیضان ہے. اسی لیے قرآن نے جگہ جگہ پر اس کا تذکرہ کیا اور 7 مرحلوں کا ذکر کیا. اس کے بعد آئیے، اللہ نے انسان سے شروعی دور میں ایک عہد و پیمان لیا تھا، جس کا تذکرہ قرآن اس طرح کیا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا. اس گھڑی کو یاد کیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے رب نے انسان کی اولاد کے پشتوں میں پننے والی اس کی ذریت و نسل کو ایک میدان میں نکال کر پوچھا اور خود انہیں گواہ بنا کر کہا، کیا تم اس بات کی گواہی دینے کے لیے تیار ہو؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہیدنا، تو سبوں نے کہا کیوں نہیں اللہ، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں تو ہمارا رب ہے. یہ ہے احترام انسانیت. اس سلسلے میں مفسرین نے یہ بات بیان کی ہے، جب آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہو گیا، آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر اللہ نے ایسا ہاتھ مارا اور لگتا ہے کسی چیز کو وہاں سے نکالا اور میدان میں چھیڑ دیا، جس کو اصطلاح میں عالم میں زر کہا جاتا. زر چونٹی، چونٹیوں کی دنیا. انسان کی روحوں کو ایک جسمانی شکل میں، معمولی سی چھوٹی جسمانی شکل میں روئے زمین پر پھیلا دیا. بعد مفسر نے لکھا ہے کہ عرفات کے میدان کے پاس ایک نعمان نامی جگہ ہے، اسی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام کیا کہ روئے زمین پر انسان کی جو آبادی قیامت تک آنے والی ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد کی پشتوں سے نکال کر ایک میدان میں چھیڑ دیا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا بھی خیال رکھا ہے اور ساتھ ساتھ انسان کے صحیح عقیدہ اور نظریہ کا بھی خیال رکھا ہے. اب آئیے دوسری طرف، اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنا دیا. فرشتوں کے اس شبہ کے اظہار کے باوجود اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کر دی. پھر اللہ نے فرشتوں کی زبان کو خاموش کرنے کے لیے اور ساتھ ساتھ انسان سے پہلے جو شرارتی مخلوق جنات کی شکل میں موجود تھی، اس کے ایک نمائندہ فرد کے ذریعے سے اس بغض و حسد، عداوت و دشمنی اور کبر و عناد کا ذکر کروا دیا، جس کے ذریعے دنیا والوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے تم یا تو فرشتوں کی صفات کو بنا سکتے ہو یا جنات کی شرارتوں کو اپنے اندر پیدا کر سکتے ہو، تمہارا اختیار ہے. ان دونوں کے درمیان کی مخلوق انسان کی شکل میں بنانے جا رہا ہوں. پڑھیے اسی چیز کو جو سورہ بقرہ میں قرآن نے بیان کیا ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. آدم علیہ السلام بن گئے، تیار ہو گئے، ان کو پیدا کر دیا گیا. پھر علم کے زیور سے آدم علیہ السلام کو سوار دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو حاکم بننا ہے، ان کو خلیفہ بننا ہے، انہیں با اختیار مخلوق بننا ہے، وہ اللہ کے قانون کے نافذ کرنے والا بننا ہے. تو جاہلوں کے ہاتھ میں اختیار ہے تو کرے گا کیا؟ اس لحاظ سے اللہ نے علم کی دولت سے مالا مال کیا. کیا فرمایا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا.
آدم کے احترام، یہ انسان کے احترام کا تذکرہ کرتے ہوئے سب سے پہلے اللہ نے کیا کہا؟ میں انسان کو خلیفہ کے طور پہ بنانے والا ہوں. یہ احترام انسانیت ہے. اور پھر اس کے بعد اس احترام انسانیت تخلیق کے مراحل سے گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقام و منصب کا تذکرہ کیا اور کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو ساری چیزوں کے نام بتلا دیے. کیا چیزیں تھیں؟ نہ حدیث میں تفسیر ہے نہ قرآن میں اس کی تفسیر ہے. مفسرین نے اپنے اپنے انداز میں اس رائے کو بیان کیا. کچھ لوگوں نے کہا کہ انسانی ضرورت کی جو چیزیں تھیں ان کا نام اور ان کا فائدہ بتلا دیا. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام چیزوں کے ساتھ ایک خاص بات بیان کی. مقصد کیا ہے کہ دیکھو یہ انبیاء ہیں، یہ صدیقین ہیں، یہ شہداء ہیں، یہ صالحین ہیں. ان لوگوں کے نام بتلا دیے. وجہ فرشتوں نے کہا تھا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اب ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتے ہیں جو فساد مچائے گی، جو خونریزی مچائے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یاد دلا رہا ہے خونریزی مچانے والے لوگ بھی اس میں ہوں گے، انبیاء و مرسلین بھی ہے، صدیقین شہداء اور صالحین بھی ہے. ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر کوئی فتنہ پھیلائے گا اس کو مٹانے والے تو یہ لوگ موجود ہیں. اگر کوئی ہنگامہ آرائی کرے گا اس کو ختم کرنے کی والی یہ موجود ہے. اگر کوئی انسان برائیوں کو فروغ دے گا اس کی اصلاح کرنے والی انبیاء کرام اور مصلحین کی جماعت تو موجود ہے. اس پہ تمہاری نگاہ نہیں جا رہی ہے. علم آدم الاسماء کلھا، ان کے نام اللہ نے آدم کو سکھلا دیے. اب دیکھیے احترام انسانیت اللہ نے کس طرح بیان کیا ہے کہ انسان کا احترام کیسے ہوگا. ایک تو خلیفہ بنا، اقتدار کے نتیجے میں ان کا احترام ہوگا. دوسرا وہ علم کی دولت سے مالا مال ہے، اس لیے علم کی عظمت کی بنیاد پر ان کی تعظیم و تکریم کی جائے گی. تو فرشتوں کے سامنے ان کے علم کا تذکرہ کیا گیا. اب فرشتوں سے کیا کہا سنیے، انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بدلاؤ. ظاہر سی بات ہے فرشتوں کو تو معلوم نہیں تھا، فرشتوں کو بتایا نہیں گیا تھا، فرشتوں کو سکھلایا نہیں گیا تھا، فرشتوں کو اس کا علم تو نہیں دیا گیا تھا. فرشتے خاموش ہو گئے، ہکا بکا رہے، کہنے لگے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. فرشتوں نے اپنی بے بسی کا اظہار کر دیا، اپنی کم علمی کا اعتراف کر لیا اور کہا سبحانک اللہ تیری ذات پاک ہے، ہر عیب سے تو پاک ہے. لا علم لنا الا ما علمتنا، جتنا تو نے سکھلایا ہے اتنا ہی ہم کو معلوم ہے. تو بڑا جاننے والا ہے. فرشتوں نے یہ کہہ کر اپنی خاموشی اختیار کر لی کہ ہم اب کچھ کر نہیں سکتے. اللہ تو نے مخلوق پیدا کیا، انسان کو بنایا ہے، اس کو زیر بیر علم سے آراستہ پیراستہ کیا ہے، اس سلسلے میں کچھ معلومات نہیں. غور کیجئے گا انسان کے ادب و احترام کا قرآن نے کتنا خیال رکھا کہ دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ و اشرف، بلند و بالا انسان کو اللہ نے بنایا، جس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ آئے گی. اس پر اللہ نے کیا کہا، ہم اسے علم کے زیور سے آراستہ کرتے ہیں، باعلم بناتے ہیں، جانکار بناتے ہیں. اسی جانکاری کی بنیاد پر نظام کائنات کو چلائیں گے اور عدل و انصاف کو قائم کریں گے اور ساتھ ساتھ ظلم پر بریت کا خاتمہ کریں گے. کیا صحیح کیا غلط ہے لوگ سامنے اس کا تذکرہ کریں گے. پھر اللہ نے کہا میں نے تم سے کہا تھا نا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو، میں تمہاری پوشیدہ چیز کو بھی جانتا ہوں، تمہاری ظاہر چیز کو بھی جانتا ہوں. یہ میرے علم میں تھا، تم نے اس پر خامخواہ اعتراض کیا، اب تمہارا مسئلہ ہم نے حل کر دیا. تو سنو، اسی پر بس نہیں کی ہے. انسان میں درجات الگ الگ ہوتے ہیں. ہر انسان انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے دنیا کی تمام مخلوقات سے بہتر ہے. لیکن اگر اس انسان کے اندر
کچھ گڑ پیدا ہو جائے، کچھ خوبیاں پیدا ہو جائے، کچھ اچھی صلاحیتیں پیدا ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں اس کا درجہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ان میں سب سے بڑا مقام اللہ نے انبیاء و مرسلین کا رکھا ہے، کبھی اس کی بھی تفصیل آپ کے سامنے آئے گی۔ اور انبیاء و مرسلین سب سے بڑا اس لیے ہوتے ہیں کہ اللہ کے راز کو جاننے والا اور اللہ کے حکام کو سمجھنے والا اور اللہ کے شریعت کو پہچاننے والا وہ انبیاء کرام ہی ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد عوام الناس میں اس کی جانب سے یا ان کی طرف سے تبلیغ و ارشاد ہوتی ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے اس کے جواب میں؟ تمہارے سامنے آدم کی تخلیق کا تذکرہ کیا گیا، تم نے ایسا ایسا بول دیا۔ تمہارے سامنے آدم کی فضیلت بیان کی گئی، تم نے اس کا اعتراف کر لیا۔ اب اعتراف کا بعد کیا ہوگا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ پھر قرآن کہتا ہے اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو۔ یہ اس طرح کا جملہ بول کر آدمی کو متنبہ کیا جاتا ہے، اگر غفلت میں ہو، ہوش میں نہیں ہو تو ہوش میں آ جاؤ، ذرا اس گھڑی کو بھی یاد کرو۔ تو اللہ نے یاد کرایا، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، آدم کے سامنے جھک جاؤ۔ آخر اللہ نے فرشتوں کو آدم کے سامنے جھکنے کا حکم کیوں دیا؟ یاد رکھیں، مسئلہ صاف کر لیجئے۔ سجدہ، سجدہ کی دو صورت ہوتی ہے، ایک عبادت کا سجدہ ہوتا ہے اور ایک تعظیم و تکریم کا سجدہ ہوتا ہے۔ عبادت کا سجدہ شروع سے لے کے آخر تک کسی کے لیے جائز نہیں ہے، وہ شرکی عمل ہے۔ رہا تعظیم و تکریم کا سجدہ، تو فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے تعظیم و تکریم کا سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے ماں باپ اور 11 بھائیوں نے ان کے سامنے ادب و احترام کا سجدہ کیا تھا۔ تو سجدہ تعظیمی گزشتہ شریعت میں جائز تھی، سجدہ تعظیمی اسلامی اور مسلمانوں کی شریعت میں، شریعت محمدیہ میں جائز نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اگر کسی کے سامنے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں سے کہتا کہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کریں، چونکہ یہ سجدہ تعظیمی ہو تب بھی اور سجدہ عبادت ہو تب بھی کسی بھی صورت میں اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ کرنے کی عادت نہیں ہے۔ وہ چاہے مزارات کے سامنے کیجئے یا چاہے کسی درخت کے سامنے کیجئے، کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ عبادت کی نیت سے کریں گے مشرک ہوں گے، تعظیم کی نیت سے کریں گے حرام کرنے والے ہوں گے۔ بہرحال تو تعظیم کا سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ کس کا سجدہ؟ ابھی آدم تھے، ان کی فضیلت بیان کی گئی، سجدہ کا حکم نہیں ملا، لیکن جب آدم کو زیور علم سے آراستہ کیا گیا اور آدم کو فرشتوں کا استاد بنا دیا گیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے کہا کہ اللہ نے آدم کو سکھلا دیا، پھر اللہ نے آدم سے کہا وَأَنبِئْهُم بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، آدم ان کو اب تم بتلا دو۔ فرشتوں سے پوچھا نہیں بتا سکے، انسان آدم علیہ السلام سے کہا اب تم آدم فرشتوں کو سکھلاؤ۔ جب فرشتوں نے اس کو سکھلا دیا، آدم علیہ السلام نے بتلا دیا یہ فلاں فلاں ہے، تو اللہ نے کہا یہ تمہارے استاد ہو گئے، ان کی عزت بجا لاؤ، ان کی تعظیم و تکریم بجا لاؤ۔ اسے سمجھ میں کیا آیا؟ اہل علم کی فضیلت تسلیم بھی کرنا چاہیے، اور صرف تسلیم ہی نہیں بلکہ اس کا عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرنی چاہیے، جو فرشتوں نے کیا۔ سب فرشتوں نے سجدہ کر دیا، تعظیم و تکریم بجا لایا، الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، انکار کر دیا اور کافر ہو گیا۔ واستکبر، تکبر کیا۔ کس بنیاد پہ نہیں کیا بھائی؟ اگر کسی کی شخصیت سے آپ کو جلن ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، بغض و عناد ہوتا ہے، عداوت و دشمنی ہوتی ہے، تو جان لیجئے آپ انسان ہونے کے باوجود ابلیس کے نقش قدم پر ہیں۔
اور اگر کسی کو یہ مقام منصب مل جائے اور اس کی بنیاد پر آپ اس کی مخالفت کرتے ہوئے اپنی بڑائی کا اظہار کیجئے، تکبر کا اظہار کیجئے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ فرشتوں کی جماعت میں نہیں ہے، ابلیس کے نقش قدم پر ہے۔ قرآن صاف صاف کہتا ہے ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، تکبر کیا، کافر ہو گیا۔ اب اہل علم کی تعظیم و تقریب نہیں کریں گے، آپ کا درجہ کیا ہوگا آپ اندازہ لگا لیجیے۔ بہرحال آدم علیہ السلام کے احترام کا یا انسانیت کے احترام کا اللہ نے جو گڑ سکھلایا ہے، جو درس دیا ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلیفہ بنایا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی دولت سے ان کو مالا مال کیا ہے۔ اللہ ہمیں قرآن آیات کی روشنی میں اپنے مقام و منصب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین جو ہمیں بیمار انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما دیں، جو مقروض انہیں قرض ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دیں، جو ماخوذ گرفتار ان کے لیے رہائی کا اسباب پیدا کر دیں، جو دینی دنیاوی اعتبار سے پریشان ان کی جملہ پریشانی کو دور فرما دیں۔ جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی الہی تو اپنے فضل و کرم سے ان کے جائز مراد کو پوری فرما دیں، ان کے مریضوں کو شفا کلی عطا فرما دیں۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج ارشاد کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ قول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔